دنیا میں کتنی بھی بڑی کامیابی انسان کو مل جائے، یا تو وہ چھن جائے گی یا تو آدمی اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ سب کچھ پانے کے بعد بھی آپ دیکھیے انسان زندگی میں محنت کر کے غربت سے اوپر آٹتا ہے اور بہت کچھ کما لیتا ہے، لیکن جیسے ہی سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے زندگی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ایک ایسی دکھ کی بات ہے کہ انسان کو سب مل جانے کے بعد اس کو انجوائے کرنے کے لیے زندگی نہ رہے۔ زندگی بھی تو چاہیے بھائی، جو کچھ پایا ہے اس سے لذتیں اٹھانے کے لیے جسم میں صلاحیت ہونی چاہیے اور انسان کے پاس وقت ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ جب سب کچھ آ جاتا ہے تو زندگی اپنے اختتام پر ہوتی ہے اور جسم اپنے زوال پر ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسی کامیابی کا؟ یہاں واقعی انسان کے لیے کامیابی کا وہ تصور نہیں ہے۔ انسان جو چاہتا ہے وہ سب کچھ ملتا بھی نہیں، اور ملتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن چھوٹنے والا ہے۔ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ وقتی چیز ہے جو تھوڑی دیر کے لیے دل بہلانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن پھر انسان کے لیے دل میں وہ کھوکھلا پن، وہ خالی پن، وہ وائڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہ باقی رہتا ہے۔ وہ گڑھا کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی ترجیحات کو دیکھے، واقعی اس نے کس چیز کو ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، زیادہ اہمیت دیتے ہو، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ آخرت زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کا عیب یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یہاں کی بہترین چیز بھی گھٹیا ہے، اور اس کے لیے بقا نہیں ہے، بقا آخرت کے لیے ہے۔ تو گھٹیا اور فانی کے لیے دوڑنا اور اعلیٰ اور باقی کو کھونا کیسے کامیابی ہو سکتا ہے؟ لیکن انسان یہاں محروم نہیں ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے پھر اتنا پانے کی کوشش کرتا ہے، اتنا دوڑتا ہے کہ اس چیز کو کھو دیتا ہے جو بڑی ہے، اصل ہے اور باقی رہنے والی اور اعلیٰ ہے۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا پانے کے لیے کیا کھو رہا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز مفت میں نہیں ہے، دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ہے۔ آپ کو کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تجارت میں کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو کمتر کو کھو کے اعلیٰ کو پائیں۔ اگر اعلیٰ کو کھو کے کمتر پایا تو وہ ناقص ہے، وہ ناکام ہے، اس کی تجارت خراب ہو گئی ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ لہذا کامیابی یہ ہے کہ آدمی ادنا کو کھو کر اعلیٰ کو پائے، وہ دنیا کی ناز و نعمت، یہاں کی زیب و زینت کو کھونے کے لیے تیار ہو اللہ کی خاطر، تاکہ آخرت میں اس سے بہتر اس کو ملے۔ پوری زندگی کا سبق یہ ہے۔ انسان ہمیشہ دیکھے میں کیا کھو رہا ہوں، میں کیا پا رہا ہوں۔ اگر وہ اعلیٰ کو پا رہا ہے ادنا کو کھو کے، گھٹیا کو کھو کے بہتر کو پا رہا ہے تو کامیاب ہے، نہیں تو ایسا آدمی ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہاری کوششوں کا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہے۔
آدمی پیٹ کے جہنم کو بجھانے کے لیے آخرت کی جہنم کا خطرہ مول لے رہا ہے. مجھے بھوکا نہیں رہنا ہے، میرے بیوی بچے بھوکے نہیں مرنے چاہیے، چاہے پھر کفر پر مریں، شرک پر مریں، بدعات پر مریں، بے نمازی مریں، حرام کھا کے مریں، لیکن کھائیں، بھوکے نہیں رہیں. چاہے پھر مرنے کے بعد کی زندگی میں آخرت میں جا کے جہنم میں زقوم کھانا پڑے، لیکن یہاں ہم بھوکے نہیں مریں گے. یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی کی بدترین صورت ہے. کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی عقل کی پرواز کہاں تک ہے، اس کے مقاصد سے معلوم پڑتا ہے. انسان کی قدر، انسان کا لیول اس کے مقصود سے معلوم پڑتا ہے کہ تجھ کو چاہیے کیا. ایک چھوٹا بچہ پوچھئے، وہ کھلونے مانگے گا، کھانے کی مٹھائیاں مانگے، بس اتنا ہی چاہیے اس کو، اس سے اوپر نہیں سوچ سکتا ہو. لیکن ایک پڑھا لکھا انسان بھی، ایک بڑا انسان بھی، بالغ ہے، عمر چلی گئی، اس کا بھی مقصود پوچھئے تو دنیا تک ہی آپ کو دکھائی دیتا ہے. انسان کا مقصود کیا ہے، اس سے اس کا لیول معلوم پڑتا ہے. واقعی مومن، واقعی عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کو مقصود بنائے، وہ مخلوق کو مقصود نہیں بنائے، وہ خالق کو مقصود بنائے. وہ دنیا کو مقصود نہیں بنائے، وہ آخرت کو مقصود بنائے. وہ دنیا کی مصیبتوں سے بچنا، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے، بلکہ وہ دیکھے کہ اس سے بڑی مصیبت بھی آخرت میں ہے. یہ تکلیف میں نکل جائے، لیکن اس تکلیف سے بچنے کے لیے میں اس تکلیف کو نہیں مول سکتا. اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا، ایسی غلط زندگی نہیں جی سکتا کہ پھر وہاں کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ اس میں مجھ کو مبتلا کر دے. یہ چل جائے گا، وہ نہیں چلے گا. یہاں کی نعمتیں میں محروم رہ جاؤں چلے گا، وہاں کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤں نہیں چلے گا. کچھ نہ کچھ تو کھونا پڑے گا، سب کچھ نہیں ملے گا. لیکن امتحان یہی ہے کہ انسان کس چیز کے کھونے کے لیے تیار ہے تاکہ اس کو دوسری چیز ملے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ ایسی متاع ہے جس کو بظاہر انسان ہاتھ میں مٹھی میں پکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے مٹھی میں نہیں ہے، اس کے بس میں نہیں ہے. موت آ گئی، ہاتھ کھلا کا کھلا رہ جائے گا، مٹھی کی چیز ویسی رہ جائے گی. اس کے بس میں، اس کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ نہیں ہے نا، وہ گیا. بینک بیلنس ہے، تو نہیں ہے. مہنگی سے مہنگی گھڑی ہاتھ میں بندھی ہے، تو نہیں ہے. تو ہی چلا گیا تو پھر سارا تو کما کے کس کے لیے کمایا؟ تو ہی نہیں ہے. ہم ہی نہیں رہیں گے، ہماری چیزیں یہاں باقی رہ جائیں گی. کیا فائدہ، کیا بڑی کامیابی ہے یہ. ہم ہی چلے گئے، سب کچھ جمع کیا دسترخوان پہ اور ہم ہی نہیں. یہ ہماری زندگی کا المیہ ہے. ہم کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، لیکن ہماری نادانی ہے کہ ہم سب یہیں پانا چاہتے ہیں. اب سب جمع کر بھی لیتے ہیں لیکن ہم ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کو کامیابی کہتے ہیں. یہ کامیابی نہیں ہے، یہ نادانی ہے. یہ نادانی ہے. ہم ساری محنت کر کے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ان وارثوں کو دیندار نہیں بناتے ہیں. وہ حرام طریقے سے ہماری حلال چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، حرام میں صرف کرتے ہیں. ہم اپنے بعد گناہ کے دروازے کھول کے چلے جاتے ہیں. یہ کیسی نادانی ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی سزا اس کی غلطیوں کی ملتی رہے. اس سے بڑھ کے انسان کے لیے ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ چلا جائے، نعمتیں چھوڑ جائے، اور پھر ان کا گناہ مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے. گھر والوں کو نہ تربیت کرے، نہ دین سکھائے، نہ آخرت کے بارے میں ان کو متنبع کرے، نہ حلال و حرام کی تمیز ان کو سکھائے، نہ کچھ سکھائے، اور اس کے بعد وہ
زیب و زینت اور ناز و نعمت اور مال و دولت سب چھوڑ کے چلا جائے اور وہ لوگ اس سے عیاشیاں کرتے رہیں اور ان کے گناہوں کا معاملہ اس کے نامہ اعمال میں آتا رہے، تو ذمہ دار ہے ان کا۔ خود تو پاپی تھا ہی، خود تو غفلت میں تھا ہی، اپنے بعد غفلت کے اور گناہوں کے اسباب چھوڑ کے چلا گیا۔ میں بھی ایسے ہی جیا، تم بھی ایسے جیو، میرے گناہ بھی میرے ساتھ ہیں، میرے بعد تم بھی گناہ کرو اور اس کا بھی وبال مجھ پر آئے۔ بتائیے اس سے بڑھ کے ناکامی اور نادانی کیا ہوگی؟ جاگنے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، ورنہ مرنے کے بعد تو آنکھیں کھلنے والی ہیں۔ قیامت کے دن جب آنکھیں کھلیں گی گھبرا جائے گا انسان اپنے اعمال کے نتائج کو دیکھ کر۔ لہذا کامیابی یہاں کی کامیابی اصل نہیں ہے، جس نے اس کو سمجھا وہ عقل مند آدمی ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔